أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. ربي يسر ولا تعسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Only 5 people are there, and Rashida is with Fatima, so maybe 6 people. Yeah. چلیے کیا کرنا، اب یہ جب اور 5 منٹ پیچھے ہو جائے گی کلاس تو اور مشکل ہوگی. کیا کریں، کلاس کا ٹائم کیا گھٹا دیں 2 گھنٹے کی بجائے 1 گھنٹہ؟ کوئی چوائس نہیں سر. گھنٹے کی تو وہ سیٹلمنٹ ہوتے ہوتے ہی ہم ویسے ہی مشکل سے ایک ہی آیت کر پاتے ہیں اتنی بھی دیر میں. اب آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا. ساجدہ اور صدف حسین رہ گئے نا صرف. خیر کچھ آ جاتے ہیں تو خیر، ادھر سے انہیں ادھر سے نجیبہ بھی تھی، اور خیر چلیے جو ہے وہ اس کو کر لیجیے، اس کا کوئک ریویژن. میں یہ جو قصص ہے اس میں اور پچھلے جو ہم قصص پڑھ کے آئے تھے اس کا ڈفرینس بتایا تھا. تو کچھ سمجھ میں آیا تو کتنا سمجھ میں آیا مجھے بتائیے. واٹ از دی امپورٹینس آف دس اسٹوری آف موسیٰ علیہ السلام. یہاں اس کا جی جی بولیے سر. سوری. کچھ بھی نہیں، بس وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کو ریپیٹ کریے، یعنی اس کی امپورٹینس بتائیے کہ یہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پچھلی صورتوں میں بھی ہم بہت جگہ ذکر پڑھ کے آئے ہیں، طٰہٰ میں، ہود میں، یونس میں اور شعراء میں، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ سر جو پیچھے پڑھی تھی ہم نے وہ تسلی کی تھی، لیکن جبکہ یہاں پر اس لیے بیان ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بہت قریب قریب تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی تھی، اور اس سے پہلے ان کا کیریکٹر ایسا تھا کہ مطلب مثال تھی ایک ان کے لوگوں کے درمیان، جیسے قریش کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پل کے بھی ان کے کیریکٹر کی لوگ قسم بھی کھا سکتے تھے، مطلب ایسا کیریکٹر تھا. اور کوئی نبوت کے کوئی آثار نہیں تھے، مطلب ویسے نبوت کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن 40 سال کی عمر کو پہنچے تو بس ایک دم سے ہی نبوت ملی انہیں بھی، اور پھر اس کے بعد تبلیغ کا کام شروع ہوا. اس سے پہلے کوئی اس میں وہ نہیں تھا، کوئی تبلیغ نہیں تھی. سر یہ ایک پوائنٹ تھا. دوسرا کوئی اور بتانا چاہتا ہے ورنہ پھر میں بھی بتا سکتی ہوں. میں بتانا چاہتی ہوں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے پوائنٹ میں سے بعض باتیں شازیہ نے غلط سمجھی، جیسا میں نے بتایا. ہم کوئی لائف کا کمپیریزن نہیں کریں.
کوئی لائف کا کمپیریزن نہیں کرے، وہ ہو بھی نہیں سکتا. ہم جو بات بتائے تھے وہ تھوڑی مختلف تھی. شازیہ کو موسیٰ علیہ السلام کی لائف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو، یہاں ایک خاص پوائنٹ پہ میں بات کر رہا تھا، اس کو تھوڑا سا سمجھنے میں غلطی ہوئی. ہمارا وہ سر مطلب 40 سال کی عمر میں جا کے ملی، یعنی اس سے پہلے کوئی نبوت، کوئی تبلیغ، انہوں نے کوئی پیغام نہیں دیا تھا، لیکن یہ کہ جو اعتراض تھا کہ اچانک کیوں لائک ایسے یہ پیغام پھیلا رہے ہیں، تو اس کا یہ جواب ہے کہ حضرت موسیٰ کو بھی تو 40 سال کی عمر میں جا کے اچانک ملی تھی، رائٹ سر؟ اگر میں صحیح سر سمجھ. بھی آپ کو یہاں پر کوئی لائف کا کمپیریزن نہیں ہو رہا ہے. میسیجز جو تھے اس میں تمام انبیاء کے ایک ہی قسم کا سابقہ پڑھا، ان کے اعتراضات لوگوں کے ویسے ہی تھے، ہے نا. وہ تو وہ اس طرح سے کامنٹی ہے. لیکن یہاں پر جو ایک ڈاؤٹ تھا کہ ہم کو نبوت کیوں نہیں ملی، آپ کو کیوں ملی، یا پھر جو ہے یہ اچانک نبی کیسا ہو گئے، 40 سال تک تو ہمارے بیچ میں رہے، ہم کو ان سے اختلاف نہیں تھا، یہ ایک دم سے اپنے آپ کو نبی کیوں ظاہر کر رہے ہیں. تو وہ جنون ان کی شکل ہے، کوئی جن ان کے اوپر وارد ہو گیا ہے. تو اس کے جواب میں یہ جو قصہ، موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری ملی تھی، ان کو رسالت ملی تھی، صرف اتنا جو ہے کمپیریزن ہے کہ ایک خاص پختہ عمر کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، اور جب اللہ اس مقام پہ فائز کرنا چاہتے ہیں اس وقت جو ہے وہی پہلی وہی آتی ہے. بس اتنا ہی کمپیریزن ہے، ورنہ یہ کہ وہ ان کے حالات بالکل الگ تھے. وہ فرعونیوں کے پاس بنی اسرائیل کیپٹیو تھے، ان کے غلام تھے، سلیوز تھے، اور ان پہ ظلم ہو رہا تھا. قریش کے اوپر ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ وہ سرداران بھی تھے، سب تھے، البتہ جو ایمان لایا اس پہ ظلم ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، وہاں تک جو تھوڑا سا گڑبڑ تھی وہ ہو گیا. ہمارا دوسرا کیا ہے جلدی سے؟ نہیں سر، یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ان کا اعتراض تھا، دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اللہ کا جو نظام ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ دے کے بھیجا ہوا ہوتا ہے، اور اس ٹیلنٹ کو پھر انسان کے اوپر ہے کہ وہ کتنا پالش کرتا ہے، اور اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کو نہ کرے. اور لیکن انبیاء کی جو تربیت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ بچپن سے خود کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا جو کیریکٹر ہوتا ہے وہ لوگوں نے دیکھا ہوا ہوتا ہے. تو چاہے وہ ان کو نبوت پختہ عمر میں جا کے ملے، لیکن وہ مدرسۃ اللہ سے تربیت ان کی حاصل ہوئی ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا ان کی زندگی بہت یعنی اسٹریٹ چلی ہوتی ہے. تو یہی بات تھی کہ پوائنٹ نمبر 2 کہ وہ مدرسۃ اللہ سے تربیت حاصل کرتے ہیں انبیاء، اور پھر ان کو نبوت ملتی ہے. بے شک کچھ کو پہلے سے بچپن سے ہی ملی تھی، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو، لیکن باقی جو ہے وہ کافی ساروں کو بعد میں ہی سب تقریباً ملی. کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہے اس میں؟ کافی ہے میں سمجھتا ہوں. سر چلیے، بس یہی تھا کہ کوئی آرزو نہیں کرتا، مطلب یہ ایک نبوت ایک ایسا رتبہ ہے کہ جس کی کوئی آرزو نہیں کرتا، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. بس وہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے کہ دوسری چیزوں میں ہم کسی فیلڈ میں مہارت کے لیے پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ریاض کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں. ریاض کے معنی پریکٹس کرنا، تو جا کے کوئی آرٹسٹ بنتا ہے، کوئی میوزک میں مقام حاصل کرتا ہے، گیمس میں یا کھیلوں میں مقام حاصل کرتا ہے. وہ یوں ہی نہیں مل جاتا، بلکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن نبوت کے لیے کوئی آرزو، محنت، جستجو، ریاض کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف یہ نبی یوں سمجھیے کہ ہی از اے
rule in the will of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھوں میں وہ جیسے چاہے جو بات وہ کہتے ہیں وہی بات لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ ایک بہت بڑا رتبہ ہے نبی کا. جیسو کہ باقی تمام چیزیں جو آگے آ رہی ہیں آیت نمبر 9 سے 14 تک کی کوئی چیز اس میں مشکل نہیں ہے، ساری پڑھی ہوئی چیزیں ہیں. لیکن وہ بھی فرعون کے پاس جانا، اس کا انکار کرنا بہت سرسری انداز میں، یا آخر میں اس کا تھوڑا سا ذکر ہے. لیکن کوئی وہ جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا یا کچھ اور ہوا تھا. اب یہ آپ خود کر سکتے ہیں، بڑے سکون سے ایک ایک آیت لیتے جائیے اور دوسرے غور سے سنیں. اگر گرامر میں کوئی غلطی کر رہے ہیں یا کنٹینٹ بھی پڑھا ہوا ہے، پورے آیتوں کا کنٹینٹ ایک سے زائد مرتبہ پڑھا ہوا ہے، وہ بھی بیان کیجیے. گرامر پہلے اس کے گرامیٹیکل انالیسس بھی کرنا ہے آپ کو، اس کے بعد کنٹینٹ بھی. کوئی نئی چیز اس میں نہیں آ رہی ہے. ایک سے زائد مرتبہ مختلف صورتوں میں یہ کنٹینٹ، یہی کنٹینٹ آپ پڑھ کے آئے ہیں. لیکن امپورٹینس جو میں بتایا وہ وہاں کچھ اور تھی، یہاں پر کچھ اور ہے. سو ٹیک ون بائی ون اینڈ کنٹینیو یور کلاس. سر اپنے ناموں سے چلے یا میں لے سکتی ہوں پہلی؟ ایسی میں سمجھتا ہوں جیسا لسٹ چل رہی ہے آپ کی، جو وہ کر لیا تو زیادہ کنفیوژن نہیں رہے گا، کوئی چھوٹے گا نہیں. فاطمہ ہے پہلے. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا موسیٰ، یہ ایک ندائیہ انشائیہ جملہ ہے اور اس میں باقی حرف ایک بات یاد رکھیے، دوسرے لوگ غور سے سنیں، اور اس کے بعد اگر فاطمہ نے کوئی چیز چھوڑ دی ہے یا کوئی چیز غلط بتائی ہے تو آپ اس کو بتائیں گے، میں نہیں بتاؤں گا، میں سن رہا ہوں. نا چلیے فاطمہ کنٹینیو کریے. جی سر. یا موسیٰ ایک ندائیہ انشائیہ جملہ سے یہاں سے شروع ہو رہا ہے، جس میں یا حرف ندا ہے اور موسیٰ منادہ ہے. اور چونکہ یہ حضرت موسیٰ کا قصہ چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں ان سے، تو یہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پکار رہے ہیں حضرت موسیٰ کو کہ اے موسیٰ. اور جو ندا اب آگے جو کنٹینیو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے انہو ان اللہ العزیز الحکیم. جو بات ہو رہی ہے وہ ایک انا کا جملہ ہے، انا کا، اور انا کا اسم ہے ہو کی ضمیر جا رہی ہے اس بات پہ، یا ہو کی ضمیر جا رہی ہے جو آگے آنے والی بات ہے، یا اللہ پہ جا رہی ہے. سر یہ ذرا مجھے کنفیوزنگ ہے کہ اور پھر انا کی خبر ہے ان اللہ العزیز الحکیم. اور خبر کو ہم کھولیں گے آگے تو انا جو ہے وہ ضمیر فصل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ سے پھر ایک اسمیہ خبریہ جملہ ہوگا جس میں اللہ مبتدا ہے، العزیز خبر نمبر 1، الحکیم خبر نمبر 2. بس یہاں تک رکیے. یہاں پر کسی کو دو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے اس انالیسس سے، ایک تو شاید یہ لوگ ہو پہ ڈسکس کریں گے، اور ان اللہ کی جو انالیسس آپ کی ہے اس پہ دونوں کیا ہے، پہلا حمیرہ کا. جی ہو کو میں کہوں گی کہ وہ جو اس سے پچھلی آیت میں تھا کہ نودیا تو وہ پکارے گئے، تو جو پکارنے والے ہیں وہ ہیں ان کے ہو جو ہیں وہ اس کو ریفر کر رہے ہیں، یعنی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لیکن یہ وہ ہو ہے جو پکار رہے تھے ان کو. جو آگ میں سے آواز آ رہی تھی وہ ہے وہ تو وہ وہ تھے آگ میں، تو فرشتے نہیں تھے سر؟ فرشتے ہی تھے، لیکن آواز جو تھی وہ جی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز تھی. فرشتے ہی تھے، لیکن ان کے بارے میں کہا تھا کہ من فی النار ومن حولہا، جو بھی اس آگ میں، اس روشنی میں، اس نور میں موجود ہے وہ بھی بارک ہے، اور من حولہا وہاں کے اطراف کی چیزیں بھی، یا پھر موسیٰ علیہ السلام وہ بھی مبارک ہیں جن سے بات کی جا رہی تھی. یہ جو صدا دینے والے ہیں، یہ جو تم کو آواز آ رہی ہے
اس کے بارے میں انہو، بس اتنا ہی فرق ہے، ہو کو وہ جو وہ ہے، وہ یعنی وہ جو تم کو آواز دے رہا ہے وہ کون ہے؟ ہو کی ضمیر ہے، یعنی کہ آواز دینے والا، جو کہ اللہ تعالیٰ ہی محذوف ہے اس میں، رائٹ سر؟ بالکل۔ اب اس کے بعد کا دوسرا ٹکڑا میں آپ نے جو انالیسس کی، اس میں کیا اعتراض ہے کسی کو؟ انہوں نے کہا سر انا جو ہے وہ ضمیر فصل یہاں نہیں کہیں گے، یہاں ہم اس کو مبتدا لیں گے کیونکہ اس کی آگے خبر آ رہی ہے۔ ہو تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے کہ اسم ہے، لیکن ہو تو اس کی طرف اشارہ ہے اور اس آواز کی طرف اشارہ ہے، مطلب، اور انا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ہوں۔ تو سر انا کو ہم یہاں مبتدا لیں گے اور پھر اللہ العزیز الحکیم اس کی خبر ہوگی۔ فاطمہ کتنا ایگری کرے آپ؟ یہاں پر کوئی ضمیر پہلے نہیں آئی جس کا تعلق انا سے ہے، وہ آیا تھا۔ جی سر وہ میں ہی سمجھی تھی کہ انا کے ساتھ ہم کوئی بات نہیں، ایسے ہی سیکھتے ہیں، ایسے ہی سیکھتے ہیں، جی سر سیکھیں بالکل۔ تو اب یہ جو شازیہ نے کیا کہ یہ انا مبتدا ہے اور پھر یہ پوری خبر ہے یا پھر اللہ تک خبر ہے، ایسا بھی بعض وقت ہم کیے ہیں، ویسے پوری خبر ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو دو اور کلمات ہیں، ان کا مقام بتانا ہے نا۔ پہلے یہ مبتدا ہے اور یہ پوری خبر ہے، یا پھر انا کھولیں انا پھر ایک ہو۔ دوسرا جملہ۔ جی سر پھر اس کے بعد یہ دو جو کلمات ہیں ان کا مقام کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ سر یہ تو خبر ہوگی نا سر، اللہ العزیز الحکیم، اور پھر ہم کھولیں گے تو پھر اللہ مبتدا ہے اور خبر نمبر 1 عزیز الحکیم خبر نمبر 2۔ یہ پھر مبتدا نہیں ہوتا ہے تو خبر۔ صفت کہہ دیں، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ ہاں یہ صفت نہیں، صفات ہیں، بات۔ صفتین بولیں گے ہم، دو صفتیں ٹھیک ہے سر ہے نا۔ صفت نمبر 1 العزیز ہیں اور صفت نمبر 2 الحکیم ہے۔ اور ہم پچھلا سورہ جو پڑھ کے آئے تھے الشعراء، الشعراء میں جو صفات بیان ہوئے تھے وہ کیا ہے؟ وہ صفات کیا ہے؟ مجھے تو یاد نہیں ہے سر، کھولنا پڑے گا دوبارہ۔ وہ تو ترجیح آیتیں تھی، ہر قصے کے بعد اس کو لوٹایا جا رہا تھا۔ کیا تھے وہ دو ہے؟ لہو العزیز وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ رحیم تھا، عزیز الرحیم تھا۔ تو اب یہاں پہ پورا جتنے 7 قصے آپ پڑھے تھے اس کے پورے ترجیحات، ہر نبی کے قصے کے بعد کنکلوژن وہی 3 آیتوں پہ ہو رہا تھا۔ تو عزیز عزیز الرحیم تھا، یہاں پر عزیز الحکیم ہے۔ تو اس کے اندر بھی ایک مصلحت ہوتی ہے کہ صفات کو، عزیز کو وہاں پر عظیم سے رحیم سے جوڑا گیا، یہاں پر عزیز کو حکیم سے جوڑا گیا۔ تو یہ بڑے حکمت والے ہیں، یعنی جو چیز کرتے ہیں، جو بھی ان کو عطا کر رہے ہیں، اس میں بڑی حکمت ہے کہ آپ کو صرف کلام دیا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن، اور اس سے لوگ متاثر ہوتے تھے۔ ان کو ایک بہت بڑے طاقتور انسان سے جو خدائی کا دعویٰ کرا تھا اس سے لڑنے کے لیے بھیج رہے تھے، یا اس کے مقابلے میں بھیج رہے تھے، اور دیا کیا 2 معجزے، جس میں سے ایک عصا کا لاٹھی کا سانپ بن جانا۔ تو یہ ان کا ہر کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکمت والا ہوتا ہے نا۔ اور وہ وہاں پر عزیز الرحیم جو ہے وہ رحم کرنے والے ہیں، بڑی طاقتور، بڑی طاقت رکھنے والے اور رحم کرنے والے تھے پچھلی صورتوں میں۔ یہاں پر ان کا ہر کام حکمت والا ہوتا ہے، اس کو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ پوری دنیا میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو اس میں اللہ کی معیشت، اللہ کی حکمت شامل ہوتی ہے۔
اس میں بندوں کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ ویسے بالکل بہت اچھی انالیسس آپ نے کی، اور میں سمجھتا ہوں ساری چیزیں، لیکن یہ جو دوسرا آپ نے اس کو پھر مبتدا بنایا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ انا اللہ، بات ختم ہو گئی، یہاں پر ایک میں ہی اللہ ہوں، ہے تو نا، سر مبتدا انا جو ہے وہ مبتدا ہو گیا، اللہ اس کی خبر ہو گئی، اور کی خبر، حکیم صفات ہو گئی، بس یہ کہیں گے پھر؟ بس یہ کہیں گے اس کو۔ ٹھیک ہے سر۔ پھر اس کو یہ الگ سے نہیں ہو رہا ہے، انا اور اللہ جی ایک ہی چیز ہے۔ میں کون ہوں؟ میں اللہ ہوں۔ کہتے جی ہیں نا، میں فاطمہ ہوں، میں فلاں ہوں، یا آپ کا پروفیشن بتاتے ہیں، میں ٹیچر ہوں یا میں ڈاکٹر ہوں، تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر اس وادی میں اس آواز کے ساتھ پہلے انٹروڈیوس کرایا ہے کہ میں اللہ ہوں جو تم سے بات کر رہا ہوں۔ ڈائریکٹ کلام موسیٰ علیہ السلام سے بہت ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیگر انبیاء سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے بات ہوئی ہے۔ کلام وہی لانے والے فرشتے وہی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہر وقت ڈائریکٹ کلام نہیں ملا، بلکہ طور پہ جب بھی کوئی ایسے، ان کے کئی قصے مشہور ہیں کہ وہ جا کے اللہ سے بات کرتے تھے، کلیم اللہ تھے۔ بہرحال اتنا، یہ انا اور اللہ یہ مبتدا اور خبر ہو گئی، اور اس کو صفتان کہیں گے، اور پورے کو ملا لے کے اس کو انا کی خبر کہیں گے، اللہ العزیز الحکیم۔ دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ مبتدا خبر اور صفتین ہیں یہاں پر، العزیز الحکیم۔ کیا یہ مضاف مضاف الیہ بھی ہو سکتا ہے فاطمہ؟ العزیز الحکیم نہیں سر، کیونکہ اب جو مضاف یعنی وہ علیہ میں مضاف میں سر ال نہیں ہوتا نا۔ مضاف نہیں بلکہ صفت موصوف بھی ہو سکتا ہے، کیا جی پتہ؟ سر، صفت موصوف سر ہو سکتے ہیں یہ۔ نہیں سر، کتنا ہے؟ نہیں سر، کیونکہ صفت کے لیے موصوف چاہیے نا سر۔ ہاں ہاں، دونوں وہی کے ہے پلان۔ کہ اکثر لوگ جو ہے یہاں پر بھی گڑبڑ کر لیتے ہیں، چونکہ یہ بھی معرفہ ہے صفت، یہ بھی معرفہ ہے، تو یہ وہ مرکب صفت موصوف ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے موصوف صفت کے لیے ایک موصوف چاہیے۔ دو صفتیں ایک جگہ جمع ہوگی تو اس کو صفت موصوف نہیں کہتے ہیں۔ بہت اچھے، فوری بجلی کا جھٹکا لگا ایسا لگتا ہے، پہلے آپ ہاں بول دیے، اس کے بعد نہیں بول دیے، آپ کا کام کیا۔ تو چلیے، دیٹس گڈ۔ آپ پوری 14 آیتیں ختم کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ چلیے دوسرا۔ میں ہوں سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کلام جاری ہے جو انہوں نے پچھلی آیت سے شروع کیا ہے، تو اب اس میں یہ واو جو ہو گیا حرف عطف ہو گیا، اور القی جو ہے وہ فعل امر ہو گیا۔ تو یہ امریہ انشائیہ جملہ ہے جس میں کہ لقیا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جو ہے وہ اس کے جو فائل ہیں وہ سیکنڈ پرسن ہے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور سا کا جو ہے اسا اور کا جو ہے وہ ضمیر ہے، یہ دونوں مل کے مرکب اضافی بن کے اس کا مفعول بھی ہی بن رہے ہیں کہ ڈال دیجئے آپ کا اسا۔ اچھا، دوسری بات، آپ کو یہ ربط بھی مل رہا ہے نا، پوری کوئی ایک آیت میں پوری بات نہیں ہوئی۔ جی سر، کنٹینیو پورا ایک واقعے کی طرح چل رہا ہے پورا۔ ہر جگہ جو گروپ ہم بناتے ہیں اس کے اندر ایک ربط ہوتا ہے، وہ ربط ڈھونڈنا بھی تدبر میں شامل ہے۔ اس کو یہ پورا مل کے ایک واقعہ، پورا قصہ ہو رہا ہے، اس میں سے کوئی آیت اپنی جگہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ یہ جو ہم 7 سے 14 تک آیتیں 8 آیتیں کر رہے ہیں، پورے مربوط ہیں، یہ سب مل کے ایک واقعہ بن رہا ہے۔ چلیے پھر القی کے معنی ڈال دیں، تو کیا ہے یہ؟ امر، فعل امر ہے، تو اس میں امر میں یعنی ان کا جو اسا کا، آپ اپنا اسا ڈال دیجئے اس۔ ان سے کوئی پارٹ چھٹنا نہیں چاہیے، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہونی جی چاہیے۔ سر، میں نے بتایا تھا۔
جملہ کون سا ہے بتایا تھا آپ یہ نہیں بتایا، مجھے تو یاد نہیں ہے، یا میں غائب دماغ تھا، مجھے پتہ نہیں، بہرحال میں نے کہا یہ امریہ انشائیہ جملہ ہے جس میں القی جو ہے فعل امر ہے، جس میں لقی یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے جو فائل ہیں وہ سیکنڈ پرسن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ریفر کر رہا ہے کہ بالکل آپ اب ڈال دیجئے، ہوں، اور کیا ڈالیے عصا کا، تو عصا اور کا جو ہے ضمیر ہے مل کے دونوں مرکب اضافی بن کے القی کا مفعول بھی ہی بن گئے کہ جو ڈالنے والی چیز ہے وہ ہے آپ کا عصا. ٹھیک ہے چلیے. جی پھر فلم راہا یہاں تک لے سکتی ہوں یا تحتزو تک لے سکتی ہوں، ہوں، دونوں بھی. یہاں تک لیجیے. ٹھیک ہے تو فلما فا تو ہو گیا سببیہ، اور لما جو ہے وہ ایک کانٹریکشن بھی ہے، اور جب اس وقت جب کے معنی میں آتا ہے تو ٹائم بتا رہا ہے تو اس کو ہم مفعول فی ہی مقدم لیں گے فلما. اور پھر راہا فعلیہ جملہ ہے جس میں فعل فائل اور مفعول بھی ہی ہے. یا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا جو فائل ہے وہ ہے ہوا. ٹھیک ہے، ہوا جو ہو گئے وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے دیکھا، اور ہا اس کا مفعول بھی ہی ہو گیا جو ہا ریفر کر رہا ہے عصا کو، ان کے عصا کو، کہ پھر جب دیکھا انہوں نے عصا کو، اپنے لکڑی کو. اس میں کیا چیزیں چھوٹ گئی اس کی معلوم ہو رہی ہے. ہاں فعل کیا چیزیں فاعل چھوٹ گئی؟ مفعول بھی ہی آ نہیں گیا. نہیں، وہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے. یہ کنیکشن وہ القی عصا کا فلما راہا میں کچھ چیز چھوٹی یا نہیں ہے، لیکن وہ مطلب کے اندر آ جائے گی. کہ پھر جب انہوں نے دیکھا اس عصا کو ڈالنے کے بعد جب انہوں نے زمین پہ پھینکا تو پھر جب انہوں نے اس کو دیکھا تو تو یہ اس کی حالت تو کیا صرف تھی. حکم ہے، جی یہ حکم ہے. حکم کو پورا کیا، اس کا کہیں ذکر نہیں او ہے نا. جی ایک چیز چھٹی ہوئی ہے، صرف حکم ہوا کہ القی عصا کا فلقیہ، اور انہوں نے ڈال دیا. ایسی بہت سی باتیں کلام میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. اس کے جیسے ہی لکڑی کو اپنے عصا کو نیچے ڈالا تو پھر وہاں پر کچھ ہوا جو اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا. جی ہوں، انہوں نے جب دیکھا وہ کیا، اپنے عصا کو جب دیکھا تو وہ کس وہ کیا ہو رہا تھا، وہ اس کا حال کے تحتزو. ہوں. یہ بھی ایک فعلیہ جملہ ہے جس میں فعل اور فائل ہے، تو اس کا آئی تھنک اس کا ہے حزازا، حزا اس کا روٹ ورڈ ہے. پھر ہر کا اس میں تا کی بیچ والے تا کی اضافت ہے، اور پہلا والا تا جو ہے وہ فائل کے لیے آ رہا ہے جو کہ مؤنث ہے، یعنی عصا پہ آ رہا ہے. اوکے تو وہ جو تھا وہ کیا کر رہا تھا، وہ ہل رہا تھا. وہ عصا انہوں نے اللہ کے حکم پہ عصا ڈال دیا، پھر جب عصا کی طرف دیکھا تو وہ ہل رہا تھا. اس لائک مقام کیا ہے تحتزو؟ مفعول تو نہیں کہیں گے اس کو، یہ تو فعل ہے. اس کی حال بھی نہیں کہیں گے کیونکہ یہ ایک فعل ہے. تو وہ ہل رہا تھا، وہ ہل رہی تھی ان کی عصا. فلما کوئی کوئی اور اور مشورہ دے دے مجھے. چاہتا ہے؟ سر اس کی حالت بتا رہا ہے عصا کی. یس، یہ فعل نہیں ہے بلکہ ہلتا ہوا. اور پھر یہ ہم حال ہی میں حال ذو الحال پڑھے ہیں، اس میں ہم ایک رول ڈرائیو کیے تھے کہ عام طور پہ حال کس حالت میں ہوتا ہے، اس کے اعراب کیا ہوتے ہیں؟ زبر آخر میں وہ منصوب ہوتا ہوتا ہے. لیکن ہمیشہ گرامر میں عام طور پہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس سے ہٹ کے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ فعل ایسا ہے کہ یہ زبر تحت بول کے نہیں آئے گا، تحت زو اس کے معنی ہلتا ہوا، وہ ہل رہا تھا نہیں ہے. تحت زو معنی وہ ہلتا ہوا. یہ کوئی نیا ورڈ نہیں ہے. اب تک آپ سورہ مریم میں بھی حضا پڑھ کے آئے ہیں، حج میں بھی پڑھ کے آئے ہیں.
آگے حامیم سجدہ میں اب نمل میں پڑھ رہے ہیں، قصص میں بھی یہ ورڈ آئے گا، حضا، یہ مختلف میں. اب ریفرنس کے طور پہ اگر لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیجئے سورہ مریم 19واں سورہ ہے، اس کے آیت نمبر 25 میں یہ ورڈ ہے سورہ مریم میں جو استعمال ہوا ہے. سورہ حج 22واں سورہ ہے، اس کو نکال کے دیکھ لیجیے. اب کلاس میں سب میں ریفر کراتے نہیں بیٹھ سکتا. سورہ حج میں 5ویں آیت میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. سورہ حامیم سجدہ ہے، یہ 41واں سورہ ہے، 41واں سورہ ہے. اس کی بھی آیت نمبر 39 میں یہ حضا استعمال ہوا ہے. بہت سی جگہ اور بھی ہے. نمل میں یہ 27واں سورہ کی 10ویں آیت میں ہے. قصص 28واں سورہ اس کے بعد آپ پڑھنے والے ہیں، وہاں پر پھر کوئی گڑبڑ نہیں کرنا ہے. اس کی آیت نمبر 31 میں بھی یہ ورڈ استعمال ہوا ہے. تو اس کا استعمال ہی ایسا ہے کہ یہ ہلتا ہوا رہا تحتزو، اس کے معنی ہے وہ دیکھا اس کو ہلتا ہوا، حرکت کرتا ہوا. سر میں نے 2 جگہ سے ریفرنس لیا، دونوں جگہ وہ فیل کہہ رہے ہیں اس کو، لیکن اور تا کو اس کا فیل پر ہے میں لیکن فیل ہے، حضا فیل ہے، لیکن تحتزو یہاں پر وہ ہل رہا تھا کے معنوں میں نہیں ہے، یہ ہل رہا ہے کے معنوں میں نہیں، بلکہ ہلتا ہوا. اب جی یہ ہے، وہ دیکھا رہا، وہ دیکھا ہا اس کو میں نے اپنے عصا کو. وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو ہلتا ہوا دیکھا، حرکت کرتا ہوا دیکھا. حکم ہوا تھا القی عصا کا، اور انہوں نے فوری اللہ کے حکم پہ اپنے عصا کو جو ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے نیچے ڈال دیا. جیسے ہی نیچے ڈالا تو اب وہ اپنے عصا کو دیکھا. نیچے ڈالنے کا حکم کیوں ہوا؟ ولما، اور پھر اس کو بجائے مفعول فیہ کے صرف ظرف مکان کے ظرف زماں کہیں گے، جو ہی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے نا. جو ہی، جیسے اب کچھ ایسا نہیں کہ ڈال کے کھڑے رہے، 1 گھنٹہ انتظار کرے یا پھر پورا دن بھر انتظار کرے، دیکھتے رہے، وہ اثر وہاں پڑا ہوا تھا، ایسا نہیں. جب حکم ہوا ڈالو، ڈال جو ہی ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا، یعنی اپنے عصا کو دیکھا. ہاں عصا کو، یہ سب بہت اچھا بات تم نے بتایا. کیسے دیکھا؟ اس حال میں دیکھا کہ وہ ہلتا ہوا، ہم، ہلتے ہوئے حال میں دیکھا، تو یہ حال ہو گیا اس اب کا. اب لیکن یہاں پر چونکہ وہ اس کا اینڈنگ زبر نہیں ہے، لیکن یہ اس کا حال ہی ہے، یہ اس کا حال ہی ہے. عصا کس حالت میں تھا؟ جیسے ہی ڈالا وہ ہلتا ہوا، کہ میں نے حرکت کرتا ہوا، موو کرتا ہوا. جی سر بہت بالکل. اچھا. دیکھیں باقی لوگ بھی سمجھ رہے ہیں سارے. بہت ہی اہم قسم کے بس کنسٹرکشنس ہیں اور اس کو حال ہے، لیکن ہمیشہ ہم گرامر جو ہوتی ہے اس کا کچھ جنرل رولز ہوتے ہیں، لیکن اس میں تبدیلی بھی فعل کے لحاظ سے آتی ہے. تو یاد رکھیے کہ کوئی کمپلسری نہیں ہے کہ بغیر منصوب حالت کے حال نہیں ہو سکتا. اس کی ایک مثال آپ کو یہاں پر ملے گی. اس کو ہلتا ہوا دیکھا. اور پھر اس کے بعد کَأَنَّہا جانن تک لیں گے، پھر یہ کَأَنّا سسٹر انا ہو گئی اور ہا اس کا اسم ہو گیا، جیسے کہ وہ، تو وہ پھر سے عصا کی طرف جا رہا ہے، ہا کی زمین، تو کیا ہے جیسے، اور اس کَأَنّا کا اسم ہے. کیا ہے اسم؟ وہ بولو نا. جی ہا ہے اس کا اسم، اور ہا کی ضمیر وہیں عصا کے اوپر جا رہی ہے، ان کا عصا. کہ کاننا کے معنی کیا ہے؟ جیسے کہ بے شک وہ، ہم، تو پھر اس کا جو اس کی خبر ہے وہ ہے جانن، تو یعنی کہ جیسے کہ سانپ.
وہ سانپ کی طرح ہل رہا تھا. جیسے ہی انہوں نے عصا ڈالا اسی وقت انہوں نے دیکھا کہ وہ ہل رہا تھا جیسے کہ سانپ. ان کو لگا وہ سانپ ہے وہ. ہم، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو بول دیں. میری تو زبان سے ایسے جلدی سے ہاں نکالنا مشکل ہے. اس کی خبر ہے نا جان ان تو اور وہ صحیح ہے، سب صحیح ہے، بالکل. انا ہے، انا کا انا کی سسٹر کا جملہ ہے کانا ہے نا، وہ جانن. اب ہم کو جانن کے معنی کیا ہو سکتے ہیں، یہ کیا ورڈ ہے، اس کے کیا معنی ہے، یہ بھی معلوم کرنا ہے. کانا جو ہے کب استعمال ہوتا ہے انا کی سسٹر، اور اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، یہ بھی ہم کو بات کرنا ہے. جی جس کو جو کسی چیز کے جیسے جو لائک کسی کی طرح اگزامپل جب آتا ہے تو وہ ہوتا ہے کاننا. اور پھر خبر جانن جو ہے وہ سانپ ہوا تو اس کی خبر ہو گئی کہ سانپ کے جیسے لگ رہا تھا وہ ان کو. ہلتا ہوا جب لکڑی ہل رہی تھی تو انہیں ایسے لگا جیسے وہ تو پھر وہ سانپ بن گیا تھا یا سانپ کے جیسا تھا؟ بن گیا تھا. بن گیا تھا. کہاں بن گیا تھا؟ نہیں بنا تھا، وہ تو وہاں دربار میں بنا تھا اس کے فرعون کے. ہاں، ابھی تو پھر صرف ہل رہا تھا تو ان کو ایسے لگا کہ وہ سانپ ہے کیونکہ صرف کاننا لگا. آیا. دیکھیں یہ بڑی چیز ہوتی ہے، تدبر کریے. ہم کاننا ایک جملہ کر رہے تھے کہ انا زیدہ کانا اسدن، ایک جملہ کر رہے تھے اس کو سمجھنے کے لیے. کانا ہے نا، زید شیر نہیں ہے. اسد کے معنی شیر، زید شیر نہیں ہے. زید کی بہادری کو بتانے کے لیے ہم ایک مثال تمثیلی لفظ استعمال کیے تھے، زید ایسا ہے جیسے شیر. ٹھیک ہے، تو وہ زید شیر نہیں ہے. اور پھر وہ سانپ نہیں تھا، وہ سانپ نہیں تھا بلکہ ایک معجزہ تھا. یہاں پر لکڑی کا سانپ بننا ضروری نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو صرف ایسا دکھا کہ وہ سانپ ہے. But جی سر. it was not changed into a snake. لیکن وہی ایسا جب وہ جادوگروں کے جھوٹے سانپوں کو، لکڑیوں اور رسیوں کو نگل گیا، جب سانپ بنا، جب فرعون کے دربار میں گئے اور اس کو ڈالا، تب اژدہا بنا. وہ معجزے کی شکل. یہاں اس کو سانپ بننا کوئی ضروری نہیں تھا، بلکہ ایک معجزہ عطا ہو رہا تھا. اور یہ ان کو دکھا جیسے سانپ. یعنی مطلب یہ ہے کہ آگے جب اس کا استعمال کرو گے تو وہ اصل میں سانپ بھی بن جائے گا، لیکن وہاں پر کاننا استعمال نہیں ہوگا. جی سر میک سینس. بالکل یہ تدبر کی بات ہے کہ کاننا اس وجہ سے یہاں آیا کہ یہاں ابھی وہ سانپ نہیں بنا مگر سانپ جیسے لگ رہا تھا. بالکل سر. بس جزاک سانپ اللہ. یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سانپ بھی بنے گا کبھی. وہاں پر دوسرے لوگ اس کو دیکھ کے ڈریں گے، اور کبھی یہ اصلی سانپ کی طرح، اژدہے کی طرح چیزوں کو نگل بھی جائے گا. اور یہی نہیں کہ صرف ہمیشہ عصا جو ہے سانپ ہی بنا، بلکہ اس کو کبھی حکم ہوا پتھر پہ مارو، کبھی حکم ہوا دریا پہ مارو، پتھر سے 12 چشمے پھوٹ گئے، وہاں سانپ نہیں بنا. کبھی حکم ہوا دریا پہ مارو، وہاں سانپ نہیں بنا، بلکہ دریا 2 ٹکڑے ہو گیا اور اس میں بیچ میں سے راستہ نکل آیا. یہ عصا کئی کاموں میں لایا گیا. معجزے کے طور پہ عصا کو ایک ذریعہ بنایا گیا. تو یہ جب عطا ہوا تب سانپ نہیں بنا، بلکہ ان کی نظروں میں ایسے لگا جیسے یہ سانپ ہے. مطلب یہ ہے کہ فیوچر میں یہ سانپ بننے والا ہے. ابھی سانپ نہیں بنا تو تم اتنا ڈر گئے. اب اس کے بعد کیا ہوا سارا ابھی آگے آ رہا ہے اسی آیت میں. لیکن سانپ بن جاتا تو کیا ہوتا تھا نہیں معلوم. جی وہ سانپ تو کے اسی کو جیسا دیکھ دکھا جی ہے وہ نا. تو جی سر. تو ہاں، پھر تو انہوں نے میں کیا اتنا کیا وہ آسانی تو سے ڈر گئے. آسانی سے جتنا ٹکڑا تم نے کیا وہاں بہت میں خوش ہوں، بہت اچھا ہوں کہ کہا کا اپنے گرامر بہت صحیح کی کہ ایسا لگا جیسے وہ کوئی
یہ سانپ کوئی نہیں بلکہ جنہ کا جو پلورل ہے وہ بھی جانن ہے. جانن کے ایک معنی دہے کے بھی ہوتے ہیں یا بڑا سانپ ہے، ایک سانپ کو بھی کہتے ہیں سانپ جیسا. تو اب یہ جانن مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے قرآن میں، کبھی جنوں کے مجموعے کے لیے بھی اور کبھی سانپ کے لیے بھی. تو یہاں پر صرف دکھا کان نہا جو استعمال ہوا ہے اس پہ تدبر کریے. اس کو چینج ہونا تھا. اب وہ جب اصلی سانپ بن جائے گا اس وقت نبی پختہ ہو جائیں گے اور دوسرے لوگ اس سے ڈریں گے. نبی نہیں ڈریں گے، اللہ کے رسول نہیں ڈریں گے اس سے. جی سر، بالکل لوگوں کی بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل سمجھ آ رہی، مجھے تو آ گئی، اوروں کو بھی انشاءاللہ آ گئی ہوگی. نہیں کوئی ہے جو یس اور نو بولے گا؟ جی سر الحمدللہ سمجھ آ گئی. اس- سر اسی کا جیسے انسان کو جب کسی کانہا زیدن اسدن یعنی کہ کسی جانور سے کمپیئر کریں تو وہ جانور تو نہیں ہو جاتا نا، وہ جیسا لگتا ہے. اسی طرح وہ ایک سانپ جیسا لگ رہی تھی وہ ان کا عصا، سانپ نہیں بنا. جانور صحیح کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اسد کسی کچھ بھی ہے. ایک سیکنڈ کو یا تو مجھے بولنے دیجیے پھر میں جب رک جاؤں تو آپ بولیے. ہاں جانور سے ہی نہیں بلکہ وہ ایسا ہے جیسے رستم ہے نا. رستم تو بہت بڑی چیز تھی لیکن کسی کے پہلوانی طاقت کو جو ہے رستم سے بھی آپ تشبیہ دے سکتے ہیں، کہ جانور سے بھی شیر سے بھی دے سکتے ہیں. وہ اتنا زہریلا ہے کہ جیسے سانپ ہے نا، اس کے زہریلے پن کو بھی آپ تشبیہ دے سکتے ہیں. بہرحال ایک چیز جو تدبر نام کی ہے قرآن میں کہ پہلی صورت میں اگر وہ سانپ بن جاتا تو کاننا استعمال نہیں ہوتا تھا، یہ تمثیل کے لیے آتا ہے. تو ابھی تو ان کو سانپ میں تبدیل ہوا عصا دکھا لیکن وہ ہوا نہیں تھا. لیکن اس معجزے کی وجہ سے آگے ہونے والا تھا. تو جب یہ پہلے تجربے میں ان کا کیا حال ہوا تو آگے کے الفاظ میں ہے. اگر سانپ بن جاتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. سانپ کے جیسا دکھا اور پھر اللہ کے ابھی رسول اپائنٹ ہوئے ہیں، ان کی بعثت ہوئی ہے اور پہلا اثر نبوت کا ہوا کیا؟ Is it clear to someone؟ ممتاز کیا بول رہے تھے؟ اب بولو، میں رک گیا ہے. نہیں سر، میں یہی بول رہی تھی کہ تشبیہ ہے وہ، بلکہ وہ تشبیہ ہے نا، وہ تو صحیح ہے، تشبیہ ہے، تمثیل ہے، مثال ہے نا. اسی لیے کام نہ آتا ہے. گویا کہ جیسا کہ جیسا کہ کاننا کی یہاں پہ امپورٹنس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، جو کہ ہم بہت آرام سے مس بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہت صحیح اب سمجھ آ گئی بات. جزاک اللہ سر. سورہ شورا میں جب لکھی آیت یہ ہے کہ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، یعنی ادھر وہ بن گیا. بس جب وہ اژدہا تھا یعنی کہ وہ اژدہا بن گیا. ادھر کاننا نہیں آیا، ادھر سیدھا سیدھا آیا کہ وہ ثعبان ہو گیا. جی سر، جزاک اللہ سر، بہت کلیئر ہو گیا. چلیے آگے چلوں؟ تم ہی کریں گے پوری ہاں آیت؟ جی، یس سر. تو جلدی کرتے نا. بسم اللہ نہیں الرحمن نہیں، الرحیم. جلدی کی کیا ضرورت ہے کہ اچھا، کون پھر سا آگے، ٹرین چھوٹ جا رہی ہے، پلین چھوٹ جا رہا ہے. پھر آرام سے. زندگی جب تک ہے جتنا کر سکتے اتنا ہی کریں گے، لیکن جو سمجھ رہے ہیں اسے ٹھوس سمجھو. ہم کو کوئی ختم کرنے کا شوق نہیں ہے. اس کے بعد آپ کی زندگی تک بہت لوگ ملتے رہیں گے، بہت کام آگے چلتا رہے گا. جتنا کر رہے ہیں وہ کام ٹھوس ہونا چاہیے. اس میں اگر ماہر ہو گئے تو آگے کی چیزیں آگے. آپ پہلے کے زمانے میں آپ خود نہیں کرتے تھے، آج آپ الحمدللہ اس قابل ہیں کہ خود انالیسس کر رہے ہیں، خود گرامر کر رہے ہیں. باقی تدبر والی باتوں میں مجھے ہیلپ کرنا پڑتا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن گرامیٹیکل انالیسس اس کلاس کے بہت سے لوگ خود سے کر لیتے ہیں. تو وہ آپ کا اپنا
کوشش ہے جو سیکھے ہیں آپ. تو بہرحال سر آپ کی ضرورت ہمیں ہمیشہ رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو کسی صحت کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا. دیں گے. سر آپ کو ہمیں پورا قرآن تو کروانا ہے. آپ کو اللہ سے یہ مہلت تو مانگنی اور ہم بھی مانگیں گے سر. دیکھیں گے نا کیا کراتے ہیں. چلیے صدف حسین کا ہاتھ کیوں اٹھا ہوا ہے؟ پوچھنا ہے؟ کوئی ڈاؤٹ ہے؟ جی سر، یہاں تو یہ تو سمجھ آ گیا کہ جہاں پہ بھی کان نہ ہوتا ہے تو وہاں اس کو کسی چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، تو ہم اگلا لفظ اس کا وہ ڈھونڈیں گے کہ کس سے دی جا رہی ہے. لیکن جو انہوں نے یہ پیچھے بتایا تھا راہ تحت زو میں، تحت زو جو تھا وہ کہا کہ یہ فعل بھی ہے، تو کیا ہم یہ جو حال ہے ہم کہیں گے کہ یہ فعل ہے جو کہ حال بتا رہا ہے، یا ہم کوئی حرف ہے جو اس کو کہیں گے کہ حال کے لیے مطلب کیا لفظ استعمال کریں گے یہاں پہ؟ تحتزو مصدر ہے. ایک ہوتا ہے لہیبو، وہ کھیلا، یہاں پر فعل ہے. لیکن لہیبن یا کو آپ اگر کھیلتی ہوئی حالت میں دیکھا، میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ کھیل رہا تھا. اردو میں اس کو ایگزیکٹلی نہیں بلکہ ترجمہ کرنا مشکل ہے، مصدر بن جاتا ہے. آپ کسی کو دیکھے وہ کھیل رہا تھا، اس کے اندر ورب ہے. لیکن میں اس کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ کھیل رہا تھا تو کیا بولیں گے؟ میں اس کو کھیلتی ہوئی حالت میں دیکھا، سوتی ہوئی حالت میں دیکھا، کھڑی ہوئی حالت میں دیکھا، بیٹھی ہوئی حالت میں دیکھا. تو یہ حالت کو بتا رہا ہے. تو مصدر جو ہے وہ اسم، فعلیت ختم ہو گئی اور اس کے اندر اسم آ گیا، اسمیت آ گئی کہ اس کی حالت بتا رہا ہے. جیسے ہی انہوں نے دیکھا اس عصا کو تو وہ حرکت کرتی ہوئی حالت میں دیکھا. اب وہ فعل نہیں ہے. مصدر بھی جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. لیکن جس کو ہم انگریزی میں جی رینڈ کہتے ہیں، ہے نا، وربل ناؤن. سوئمنگ، ہی از سوئمنگ، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ تیر رہا ہے. اس کی ہے. جی جی سوئمنگ از اے گڈ ایکسرسائز. جی، آپ نے مصدر کہا نا سر، وہ اب اس کا وہ ختم ہو گیا. میں فعل ہی لکھ رہی تھی تو پھر مجھے یہ کہ اگر ہم فعل لکھیں گے تو پھر اس میں فعل اور فعل حال نہیں ہوتا، فعل حال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مصدر، مصدر کے معنی وربل ناؤن. جی صحیح ہے. جی ٹھیک ہے سر. چلیے. اور ایک ہو گیا شازی کا کیا ہے؟ کیوں ہاتھ اٹھا ہوا ہے؟ ہاتھ گر گیا. لگتا ہے چلیے غلطی سے اٹھا دیا انہوں نے. ہاں اوکے. کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا مدبرن. اب جب انہوں نے دیکھا وہ کہ ان کو لگا کہ یہ سانپ کی طرح ہل رہا ہے تو وہ ڈر گئے. یہ ہم کو خود سے بولنا ہے، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ تدبر کرتے ہوئے واقعے کی طرح چلیں گے. تو ولا، وہ پھر گئے. تو یہ ایک فعل یا خبریہ جملہ ہے جس میں ولا جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے. فاعل اس کا ہوا ہے، وہ پھرا، پلٹا. یہ پھر ولا الٹا. ہاں وہ پھرا بولے تو نہیں، وہ مطلب پھر پلٹا جاتے، پلٹا. کلاس میں بھی پھر جاتے. تو اس ویسے کے فاعل ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور وہ جو ہیں وہ کس حال میں پھرے، پلٹے کے مدبرن، یعنی کہ پیٹ پھیر کے. ادبار سے ہے دبرا. ادبار، دبرا تو روٹ کو کہتے ہیں، لائک جڑ کو کہتے ہیں. آئی تھنک ادبار سے یہ نکلا ہے کہ مدبرن. یہ نہیں بھی نہیں، دوبارہ ہی روٹ ہوتا ہے. اس میں جب مزید فی آتے رہیں گے، یہ اس کا اس میں مفعول ہے. اس میں آ گیا مدبرن. مدبرن میں نے پیٹ پلٹا کے. لیکن حال. اگر اس میں آپ تے ڈال دیں گے تو ایک نیا لفظ بن جاتا ہے تدبر، اور اس کے بالکل معنی بدل جاتے ہیں. کنٹمپلیٹ، غور و فکر کرنا. تو یہ روٹ ورڈ تو دوبارہ ہی ہے. دوبارہ کے معنی پلٹ کے بھاگنا. یہ دیکھیے ایک نیچر کی بات ہے، ایک سائیکالوجیکل بات ہے. آپ کسی ایسی چیز سے آپ ڈرتے ہیں، تھوڑا سوچ کے دیکھیں اپنے اوپر بھی کہ میں
آپ کو تھوڑی سی سائیکالوجی پڑھا رہا ہوں. کوئی چیز ہے، آپ بڑا شیر ویر کو تو کہاں دیکھتے ہوں گے، زو میں دیکھ کے خوشی سے اس کے سامنے کھڑے رہتے ہوں گے، لیکن بہت سی خواتین چپکلی سے ان کی بڑی دوستی ہوتی ہے، اس کو دیکھتے کھڑے رہتے ہیں. یا پھر جنگر سے بھی بس کی بڑی دوستی ہوتی ہے، یا کسی چیز سے آپ ڈرتے ہیں تو انسان کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ پہلے یہ مجھے بتائیے، سائیکالوجیکل ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ اس سے دور فوراً ہو جانا. اس سے دور ہو جانا تو خیر وہ سیکنڈ اسٹیج ہے. چیخ نکال کے ایک دم سے ڈر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے انسان. ہیومن سائیکالوجی ریفلیکس ایکشن بولتے نا اسے. پہلا جو کام انسان کرتا ہے اس سے اس کی طرف مڑ جاتا ہے، اس کو دیکھتا نہیں. وہ دیکھنے سے اس کا آدھا ڈر ختم، جو ڈر تھا وہ مڑ جانے سے، اس سے نگاہ پھیر لینے سے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ کرتا ہے کہ وہ جو چیز سے ڈرتا ہے وہ سامنے آئی تو اس سے پلٹ جاتا ہے، اس سے ذرا دور ہو جاتا ہے، آنکھیں اس سے چرا لیتا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کو فیس ٹو فیس نہیں دیکھ سکتا زیادہ دیر تک. امیڈیٹ افیکٹ. تو یہ جیسے ہی سانپ کے جیسا دکھا، موسیٰ علیہ السلام پلٹ گئے، اور پلٹ کے واللہ مدبرن، اب وہ پلٹ کے یعنی پہلے اس کو اگنور کرنا ہے، جس سے ڈر ہو رہا ہے اس کو نہیں دیکھنا ہے. دوبارہ دیکھنا کیا ہے، وہ مزید اپنے ڈر کو بڑھانا ہے. تو پہلا جو ایک اپنے اندر کنٹرول ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنی نگاہیں اس سے پھیر لیتے ہیں، یا اس سے پلٹ کے اس سے دور ہو جانے کی کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، دوبارہ اس کو نہیں دیکھ سکتے. ایک امیڈیٹ افیکٹ ہوتا ہے سائیکولوجیکل، کہ ہم اس سے نگاہیں پھیر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور جیسے ہی وہ سانپ دکھا، واللہ مدبرن، وہ پلٹ گئے. پلٹنا یہ ایک سائیکالوجیکل ری ایکشن ہے. اب دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہیں ہے. جی سر. تو مدبرن پلٹے بھی کیسے؟ مدبرن کس حال میں کہ یعنی پیٹ پھیر کر، تو مدبرن اس کا حال بن گیا، یعنی اس کی طرف انہوں نے پیٹ کر لی اور وہ وہاں سے بھاگ. یہ بھی حال ہو گیا، حال ثانی ہے. جی سر، حال ہو گیا یہ اس کا. بس پھر فوری جو ہے جو اثر ہوا اس کی طرف پیٹ کر لی. یہ میری بات سمجھ میں آئی؟ بہت ہی سائیکالوجیکل پوائنٹ ہے کہ پہلی چیز ابتدا میں، پھر اب پلٹ کے ہمت آ جانے کے بعد دیکھتے بھی ہیں اس کو، لیکن جو نفسیاتی اثر ہوتا ہے ہم فوری اس سے پہلے وہ چیز سے اپنی نظر پھیر لیتے ہیں جس سے ہم کو ڈر ہو رہا ہے. تو اسی طرح سے جیسے ہی انہوں نے دیکھا یہ تو سانپ کی طرح حرکت کر رہا ہے، تو فوری ری ایکشن یہ ہوا کہ وہ اس سے ڈر گئے. اب اس کے اندر کتنی باتیں ہیں دیکھیے جو ہم کو غور کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرا میں وہی نازل ہوئی، پہلے اقرا باسم ربک، اس کے اثرات کیا ہوئے، وہاں سے آپ کہاں تشریف لے گئے، سب پڑھ کے آئے ہیں. اور آخری جو مکی صورتیں ہیں ان میں اس کا بہت ذکر ہے، پہلی وحی کا بھی ذکر ہے. آپ وہ وحی کے بعد کہاں تشریف لے کے آئے، سب کو معلوم ہے کہاں ہے. حضرت ختیجہ کے پاس گھر کیا آئے کہا؟ کہ وہ پسینے پسینے ہو رہے تھے اور وہ ڈرے ہوئے تھے بہت. آپ مجھے اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، یا پھر آپ بہت پریشان ہو گئے تھے، آپ ایک فرشتے کو دیکھ کے آئے تھے، ہے نا. وہ اس کے بعد وہی کے اثرات تھے وہ کہ آپ ڈر گئے تھے. یہ بالکل جب وہی پہلی بار آتی ہے تو اس کے بعد بے شمار بار آپ پہ وہی آئی، پورا قرآن اترا، اس کے اثرات تو ہوتے تھے، پیشانی مبارک پہ پسینہ آ جاتا تھا، لیکن ڈرتے نہیں تھے. لیکن یہ جو ایک انوکھی چیز نبی کو سب سے پہلے اس سے سابقہ پڑتا ہے تو اس کا اثر ایک عام بشر کی طرح ہوتا ہے کہ وہ اس کی
हैबत और उसका डर उसके अंदर फौरी पैदा हो जाता है। तो वही कैफियत मूसा अलैहिस्सलाम की भी हुई कि एक मौजूदा वो भी अभी ये सांप नहीं बना बल्कि सांप के जैसा उनको दिखा, तो फौरी जो है उससे डर के पीठ पलटा लिया। ठीक है। जी सर। फिर और फिर आगे क्या किया बताऊं? बताइए। वलम युअक्किब, वाव हरफ अत्फ हो गया कि यहाँ एक तक तो नहीं, पलटे। यहाँ तक नहीं, वलम युअक्किब तक ही होगा सर। नहीं आगे भी बढ़िया। तो अच्छा, या मूसा से तो फिर अल्लाह का कलाम शुरू हो रहा है। वही अभी हजरत मूसा की हालत बता रहे कि एक तो वो पलट गए पीठ फेर के, और फिर उन्होंने और भी क्या किया वो है सर। फिर उसके साथ या मूसा तो नहीं मिलेगा। वलम यु, फिर क्या है? पहले तो वाव तो हरफे अत्फ हो गया, लम नफी के लिए आ गया, युअक्किब जो हम उर्दू में कहते हैं ना उसका ताक़ुब करना, पीछे जाना किसी चीज के, लेकिन ये लम के साथ आया है कि नहीं पीछे मुड़ के देखा उन्होंने, लम के दोबारा साथ मुड़ है के तो लम क्या है? जज़म गीवर है, युअक्किब आखिरी वर्ड के ऊपर वो जज़म लगाता है। इसमें हम वो तमाम वो हरूफ कर चुके हैं जो वर्ब में भी तब्दीली लाते हैं। कभी जज़म लगाते हैं, कभी वर्ब को मंसूब कर देते हैं। तो लम जो आखिब, और वो क्या हुआ? ये फेल और फाइल हो गया, और इसके जो फाइल हो गए वो हुआ है या है, और वो या जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहे कि उन्होंने पीछे मुड़ के उसको दोबारा देखा भी नहीं। देखा नहीं, बिल्कुल। हाँ ठीक है, चलिए हो गया, मूसा को नहीं लेंगे। चलिए, और वो पलट गए और लम जो आखिर फिर पलट के दोबारा देखने की हिम्मत नहीं हुई उनकी। फिर अल्लाह ताला ने दोबारा, अल्लाह ताला ने फिर मुखातिब किया उनको। पहले तो कहा था कि अलखी असा का, और फिर अब फिर से उनको मुखातिब करके फरमाया या मूसा ला तखफ। तो यहाँ से फिर अल्लाह ताला यहाँ पे या मूसा हो गए, नादा और मुनादा, हरफे निदा और मुनादा, या जो है हरफे निदा हो गई, मुनादा मूसा अलैहिस्सलाम हो गए, और इसको पुकार बोलने वाले पुकारने वाले अल्लाह सुब्हाना ताला है कि या मूसा। और ला तखफ ये एक अमरिया जुमला हो गया जिसमें ला हरफे नफी है और तखफ खफफा से निकला है, और ये है अमरे नहीं कि नहीं तुम डरो। तो इसके जो फाइल हैं वो सेकंड पर्सन है जो रेफर करे हजरत मूसा को कि है मूसा नहीं आप डरें। अब यहाँ पर सारे लोग चौकन्ना हो जाइए, वो क्या करती है यहाँ पर मुझे देखना है। ओहो सर आप तो पहले ही डरा देते हैं। अच्छा, हम्म, इन्नी इन्नी ला यखाफु लदय्यल मुरसलून, आप भी इंशाल्लाह प्राउड होंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे थोड़ी बहुत मेरी मदद करेंगे। इन्ना का जुमला है या उसका इस्म है, यानी अल्लाह अपने बारे में फरमा रहे हैं कि बेशक मैं, और अपने पास की अपनी खबर ये दे रहे हैं कि ला यखाफु नहीं वो डरते, लदैया जिसमें लदुन और या आ रहा है यानी मेरे पास, अल मुरसलून यखाफू के फाइल हैं कि नहीं डरते मेरे पास। मेरी खबर ये कि मेरे पास मुरसलून डरते नहीं है, यानी ये रसूल जो है वो मेरे पास नहीं डरते। तो क्या गलत किया सर मैंने? इन्नी इन्ना का इन या जो है इस्म है, और ला यखाफू लदैयल मुरसलून उसकी खबर है। खबर को खोलेंगे तो वो एक फेलिया खबरिया जुमला है जिसमें ला हरफे नफी है, यखाफू में बहुत अच्छा किया, लेकिन लेकिन हम्म आप में अभी तो तदब्बुर आएगा, अभी नहीं आया। अब आप देखिए, सारे लोग थोड़ा कान, नाक, आँख, है ना, ये सब जरा मुझे मुस्तार चाहिए 2 मिनट के लिए। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट मुझे लेंड मी योर ईयर्स, है ना, अक्सर बोलते रहता हूँ मैं। चलिए,
اگر جیسا کہ یہ ہمارا خاتون نے بتایا، انی میں انا کا جملہ ہے، نی اسم ہے، تو اب یہ اسم کی خبر میں کون ہوں، میں کیا ہوں، خبر میرے تعلق سے ہوگی، یہ نہیں ہوگا یخاف لدی المرسلون، نہیں ہوگا۔ سر اس کے اوپر میں ڈسکشن کر چکی ہوں، ایک بہت ہی جید ہماری خاتون ہے ان کے ساتھ کہ یہ انا کی خبر نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ انا کی ہی خبر، لائک یا کی خبر ہی ہے کہ میرے پاس نہیں ڈرتے مرسلون۔ سر اس کے اوپر میں تدبر کر چکی ہوں۔ سے بولا کیوں نہیں؟ انا کا اسم ہے، انا کا اسم خالی یہ چھوٹی یہ نہیں ہے کہ جس کو اٹھا کے یہاں پر لانا پڑے گا، انی لدیا، اب بنے گا اسم اس کا کہ میرے نزدیک، یعنی میرے خیال میں، میرے پاس، میرے علم کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ علم یا میرے پاس کیا ہے کہ لا یخاف المرسلون، جس کو میں رسول بناتا ہوں یا نبی بناتا ہوں وہ کسی چیز سے، دنیاوی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کو میں دنیاوی چیزوں سے بے خوف کر دیتا ہوں، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی چیز سے۔ تو انی میں کی خبر نہیں ہے، آئی کی خبر نہیں ہے، بے شک میں اگر ہوا تو پھر اس کی خبر کچھ اور ہوگی، میں نہیں ڈراتا یا پھر کچھ ایسا ہوگا۔ لیکن یہاں پر یہ لدیہ جو بیچ میں آیا یہ لینگویج ہے، اس کا طریقہ ہے، لیکن انی لدیہ یعنی میرے علم کے مطابق، میری مرضی کے مطابق، میرے نزدیک جو رسول ہونا چاہیے اس کی پہلی خصوصیت یہی ہے کہ لا یخاف المرسلون، یہ خبر ہے، لا یخاف المرسلون، میں جس کو رسول بناتا ہوں وہ ڈرتا نہیں ہے دنیاوی چیزوں سے، ایسا نہیں کہ ڈرتا نہیں، اللہ سے بھی نہیں ڈرتا، بلکہ دنیاوی جو چیزیں ہیں، اپنے دشمن سے نہیں ڈرتا، دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا، ہے نا۔ سارے لوگ بنی اسرائیل ڈر گئے تھے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، سامنے دریا ٹھاٹے مار رہا ہے، ادھر کودو تو بھی موت ہے، یہاں ٹھہرے بھی تو گاجر موری کی طرح فرعون کا لشکر کاٹ کے پھینکنے والا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام پورے اطمینان سے کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کوئی راستہ نکالے گا، یہاں اس کے حکم سے آیا ہوں، میں خود تھوڑی آیا ہوں، انہوں نے حکم دیا تھا راتوں رات نکلو، اور نکل کے اس راستے پہ چلو، میں آ کے کھڑے ہو گیا، اب وہ ہم کو کٹوا تو نہیں دیں گے، ارے ایسے پہ پھر اب وہ اللہ پہ بھروسہ ہے۔ بڑی آگ لگی ایسی کہ اس کی مثال ساری دنیا میں نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام اب وہ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، کتنے جبرائیل ہے، ہواؤں کا فرشتہ ہے، بارش کا فرشتہ ہے، بولو ہم کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، اگر تم بولے تو ہم مدد کریں گے، اگر آپ فرمائے تو ہم مدد کریں گے، بارش کا فرشتہ میں فوری بارش برسا دوں گا، پوری آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، کسی کی مدد نہیں چاہیے، ایون جبرائیل علیہ السلام کی مدد نہیں چاہیے، بارش کے فرشتے کی مدد نہیں چاہیے، ہے نا، ہواؤں کے فرشتے کی مدد نہیں چاہیے، میرا خالق اگر جلا کے مارنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، دنیاوی چیز ہے، آگ سے نہیں ڈرتے ابراہیم علیہ السلام، ڈر کا نام اور نشان مٹ جاتا ہے رسول کے پاس، دنیاوی چیزوں سے کوئی ڈر نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیاوی چیزوں سے نہیں ڈرتے تھے، لیکن جب کبھی تیز ہوائیں چلتی، غیر معمولی بارش ہوتی، بجلی کڑکتی، تو آپ تھوڑا سا گھبرا جاتے تھے کہ کہیں یہ عذاب والی کیفیت نہ ہو، میری امت کے اوپر کہیں کوئی عذاب تو نازل نہیں ہو رہا ہے، امت کا خیال ہوتا تھا۔ تو یہاں پر جو اس میں بہت ہی اہم بات یہ ہے، انی لدیہ، لدیہ ادھر آئے گا لیکن زبان کے لحاظ سے ایسے ہی رہے گا،
لیکن انی کی خبر نہیں ہے، میری خبر نہیں ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خبر نہیں دے رہے ہیں، بلکہ میرے نزدیک ایک رسول کا کردار کیا ہونا چاہیے، وہ جو ہے لا یخاف المرسلون. باقی ساری چیزیں تم نے بہت صحیح کی. مرسلون اس کا فاعل ہے، لا یخافو کا، کہ وہ نہیں ڈرتے، ہے نا. ان کو نہیں ڈرنا چاہیے، کس کو؟ جس کو میں رسول بناتا ہوں. لیکن انی کی خبر نہیں ہے، بلکہ انی لدیہ کی، میرے نزدیک میں جس کو رسول بناتا ہوں وہ کیا ہونا چاہیے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. 1000 کا لشکر ہے، اللہ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں. 300 ساتھی ساتھ ہیں اور لشکر کا مقابلہ فرما رہے ہیں. خوف کا نام کی چیز انبیاء اور رسولوں میں نہیں ہوتی. سر لیکن مجھے اللہ کا میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ تدبر مجھ میں تھا، اور میں نے کہا کہ یہ یا کی خبر نہیں ہے، لیکن آپ نے اب بتا دیا کہ لدیہ ادھر آئے گا، اب وہ خبر بنے گی. تو سر یہ بھی ایک خوشی کی تو بات ہے نا، کہ میرے دماغ میں تو آئی تھی کہ یہ یا کی تو خبر نہیں ہے. سر جزاک اللہ، سب آپ کی محنت اور اللہ کی رحمت، بس الحمدللہ. تو ہو گیا. لا یخافو فیل ہے، نفی میں ہے نہیں. یخافو خفا اس کا روٹ ورڈ ہے، یا اس کے فائل ہیں جو کہ وہ ایمٹی ہوں گے المرسلون سے، تو وہ نہیں ڈرتے. مرسلون یعنی رسول، یعنی وہ بے خوف ہوتے ہیں بے خوف کس معاملے میں؟ دنیاوی معاملوں میں. دنیا بھی، صرف دنیا، دشمن سے نہیں ڈرتے، دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتے، لیکن ڈرتے ضرور ہیں. اللہ سے ڈرتے اللہ ہیں، سے ڈرتے ہیں بس. تو اور یہ ہم لوگوں سے میں وہ ڈرتے ہیں. جلیل القدر خاتون جس سے تم نے ڈسکس کیا تھا اس کا نام ریویل نہیں کر سکتے. نہیں سر، نہیں، سیکرٹ ہے، سر سیکرٹ. صحیح کیا تھا میں. السلام علیکم سر، میری آواز آ رہی ہے آپ؟ ہیلو عمیرہ، ہاں میری لڑتے آواز آ رہو رہی ہے؟ تم. آ رہی ہے، کیوں نہیں آئیں گی؟ آپ آواز سر نکال. پہلے نہیں آ رہی تھی، پہلے میں بول رہی تھی. سر میں ٹریول کر رہی ہوں نا، اس لیے. سر مجھ سے کیا تھا تو میں نے یہ کہا کہ میری خبر یہ ہے کہ نہیں ڈرتے مجھ سے مرسلون. سر وہ بات تو میں نے صحیح کہی نا، کہ خبر میں یہ ہے کہ مجھ سے نہیں ڈرتے مرسلون. سے نہیں لیکن ہے ہاں یہ میرے سے. سمجھ لیا، اتنا دماغ نہیں چلا کہ لدیہ پہلے آنا چاہیے. جزاک اللہ سر. سر میرا ایک اور سوال ہے سر، تحتزو کو لے کے، کہ اگر فعلیہ جملے کی حالت میں اگر حال آئے تو اس کو ہم حالیہ جملہ کہیں گے، پھر اس کو ہم حال نہیں کہیں گے؟ کہیں گے جملہ تو صرف جب اس کے اندر پھر کوئی مبتدا پوری چیز جملے کی شکل میں ہو تو اس کو جملہ حالیہ کہیں گے. اس کی مثالیں ہم کر چکے ہیں. وہ ہوا نائمن، ہے نا. سر وہ رائے- سر سوری سر، آپ کو کاٹا میں نے. سر وہ اصل میں مغرب کی جلدی ہو رہی ہے نا، مجھے لگ رہا ہے آپ کو جانا ہوگا. سر تو ایک مثال ہے کہ وہ جاؤ آبا مشان یبکونا. سر یہ سورہ یوسف میں جب ان کے بیٹے آئے ان کے پاس، کس حالت میں آئے؟ شام کے وقت آئے، اور کس حالت میں آئے؟ یبکونا، روتے ہوئے. تو سر ہم، وہ اس کو بھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ سر وہ حال ہے، رائٹ؟ بالکل. لیکن ہم نے حال کے بارے میں پڑھا تو ہم نے پڑھا کہ وہ اسمیہ جملہ ہوتا ہے، یا واو آتا ہے اس کے بیچ میں، یا پھر میں صحیح نہیں سمجھی سر حال کے. واو آتا ہے، واو حالیہ کہتے ہیں، اس کے بعد وہ حالیہ جملہ ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر یبکونا حال ہے، روتے ہوئے آئے، جی سر. تو روتے سر ہوئے یہ پورا اسمیہ تھے، ہے، لیکن وہ آئی مین رو فعلیہ. رہے تھے نہیں، جی رو سر. رہے تھے نہیں، روتی ہوئی حالت میں آئے. اور آ کے کہا کہ وہ اس کو، ان کو تو بھیڑیا کھا لیا وغیرہ. جی سر ٹھیک ہے اور سر. پھر فعل کبھی بھی حال نہیں ہوتا، بلکہ مصدر اس کا جو ہوتا ہے، جس کو وربل نام کہتے ہیں، وہ حال ہوگا. تو یبکونا کا بھی ہم یہ وہ کریں گے کہ روتے ہوئے، لائک ہم، حالت میں کہ روتے ہوئے. ٹھیک ہے سر. اسی کی حالت اس کو پھر ہم فعلیہ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ، اب سمجھ آ گئی. ہم، چلیے. سجدہ دانش کہاں سے اچھا کیا ہے، جب سے کہاں تھے، دکھے بھی نہیں ہے برت ہے.
جی سر، میں تھوڑا لیٹ جوائن کیا تھا لیکن میں کافی دیر سے تھی کلاس میں ہی۔ اچھا میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے اوپر جو آ رہا ہے انا اللہ انہو انا اللہ، تو یہاں پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انا اللہ جو ہے انی انا اللہ، تو کہ وہ محذوف ہے، یہ بھی پاسبل ہے اگر ہم، اور لا یخافو جو ہے یہ ایک الگ سے جو ہے ایکسٹینشن ہے اس کی، کیا بول رہے ہیں آپ؟ انی کہاں سے آ گئی بابا؟ اسٹارٹ میں جو ہے انی انا اللہ، یہ انی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ محذوف ہے یا نہیں ہم لے نہیں سکتے۔ کائی کو ہوگا، سیدھا سیدھا انا ہے، انا میں انی وغیرہ انا کا جملہ نہیں ہے۔ انا کیا ہے؟ فرسٹ پرسن کی ضمیر ہے، میں۔ جی سر، یعنی کہ انی کی یا اس کا اسم ہو اور ان اللہ اس کی خبر ہو، اور یہ لا یخافو آگے جس کی ایکسٹینشن ہے سینٹنس کی۔ یہاں پر آپ کو کوئی انا کا جملے میں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا سیدھا مبتدا اور خبر ہے، انا ہے، میں کون ہوں اس کی خبر ہے، میں اللہ ہوں، ہے نا۔ انا مدرسن، انا آپ کہہ سکتے ہیں مدرس ہیں آپ، میں کہہ سکتا ہوں انا ڈاکٹر ہوں، کوئی ڈاکٹر ہے تو کہے گا میں ڈاکٹر ہوں، یا پھر ایسا۔ تو بالکل سیدھا سمپل جملہ ہے، مبتدا ہے، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، آپ کون ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، ہے نا۔ آپ کہہ سکتے ہیں بہت سی باتیں انا کہہ سکتے ہیں سیدھا، تو ان کو کوئی انا میں تبدیل کرنے کی ضرورت، انا کے جملے میں تبدیل، انا اللہ، انا اللہ، جس کو انا الگ ہے، اللہ الگ ہے۔ انا کے معنی میں ہوں، میں کون ہوں، میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں۔ اور پھر میری خصوصیات کیا کیا ہیں، صفتان کیا کیا ہیں، میں عزیز بھی ہوں، قوت والا بھی ہوں، حکیم بھی ہوں۔ تو یہاں پر انی کو کوئی چیز کو محذوف قرار نہیں ہے۔ دینے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا جملہ ہے۔ لیکن یہاں پر انی کی خبر کوئی نہیں دی جا رہی ہے، یہ میری خبر نہیں ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ انی کہہ کے میرے بے شک میری میں کی خبر یہ نہیں ہے، لا یخاف لدی المرسلون، بلکہ انی لدیہ، میرے نزدیک، میرے علم کے مطابق، میری معیشت کے مطابق، میری حکمت کے مطابق جس کو میں رسول بناتا ہوں، اس میں پہلی خوبی آتی ہے کہ وہ دنیاوی چیزوں سے نڈر ہو جاتا ہے، اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے، دنیا کی کسی چیز سے وہ نہیں ڈرتا۔ صحیح جی سر، تو اس کا پھر فارمیشن ہم بھی سمجھنے کے لیے ہم یہ کریں گے، انی لدیہ لا یخاف المرسلون۔ صحیح بالکل بالکل ویسے ہی ہے۔ اب اس کو ایک بار اچھی طرح سے دیکھ کے آئیے، نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو پھر ایک بار ریوائز کریں گے۔ مشکل ہے تو میں سے سمجھنے کے لیے، تدبر یوں سمجھنا ہے تو 1 سیکنڈ میں پورا میں سمجھا تھا کہ پوری 14 ہو جائے گی، نہیں، لیکن بہت ممکن ہے، ممکن کہ بہرحال تھرسڈے کلاس شاید نہیں ہوگی، وہ مسز کا اپائنٹمنٹ ہے تو وہ کتنی دیر ہو جاتی واپس ہے تک نہیں معلوم، تو بہتر یہ ہے کہ وہ گڑبڑ میں پھر آئے، دیر ہو گئی، تو تھرسڈے کلاس نہیں، کل کی کلاس اپنی جگہ پہ ہے انشاءاللہ، تھرسڈے ٹھیک ہے سر، نو کلاس، نو آفٹرنون کلاس آن تھرسڈے۔ میں یہ کر سکتا ہوں، مگر وہ مزہ نہیں آئے گا کہ اگر سب صحیح جلدی واپس آ گئے تو پھر میں میسیج کر دوں کہ کلاس ہے آج، مگر لوگ جو ہے وہ اتنا سر ہم لوگ دیکھتے رہیں گے، اگر آپ ایسے کرنا چاہتے ہیں تو ہم نہیں سر چھٹی کر لیتے ہیں سر۔ ہیں۔ اس کو تو اس وقت گھومنا پھرنا ہے تو اس کو چھٹی ہونا چاہیے۔ سر اگر کلاس ہوگی تو آپ کو بتایا میں لوں گی تو صحیح، انشاءاللہ لیکن چھٹی کر لیتے ہیں، ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ سیدھا سیدھا وہ کہے کا کنفیوژن کہے کہ ایک دن چھٹی کر دیتے ہیں اور یہ سر چھٹی کر لیتے ہیں، ہمارے بھی مہمان آئے ہوئے ہیں۔ چلیے، وہ مہمان تو آپ کے فون میں بیٹھے ہوئے ہیں شاید۔ سر ہم دونوں اس نہیں لیے سر، اکٹھے وہ ہوئے میرے ہیں، گھر میں ہے، میرے گھر میں اکٹھے بیٹھے مہمان ہوئے آئے ہوئے ہیں سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چلیے
کیا ہمارا جلدی دعا کرو، بہت دیر ہو گئی. اور پھر نیکسٹ ویک کل تو کلاس ہے لیکن ہم 5 منٹ پیچھے ہٹائیں گے کلاس کو. انشاءاللہ شکر الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا حکما. یا اللہ تعالیٰ آپ ہم سے ہماری اس کوشش کو قبول فرما لیجئے، ہماری مدد فرمائے، ہمارے لیے آسانی پیدا کریں. اللہ تعالیٰ سر کو لمبی صحت والی بہترین زندگی عطا فرمائے، وہ اسی طرح ہمارے لیے یہ پوری محنت کر کے آتے رہیں اور ہمیں اس طرح سے تدبر کرنا سکھاتے رہیں. انشاءاللہ سر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت لمبی لمبی عمر دیں گے انشاءاللہ. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سر آپ وہ والی بات نہ کیا کریں، مجھے بہت ڈپریشن ہو جاتی ہے کون سی والی بات؟ کہ یہ کام خود ہی چلتا رہے گا، آگے ہوتا رہے گا. تو کل نہیں سر، آپ کے ساتھ کرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، اس کو تو مہلت ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. مہلت اللہ سے ہم سب مل کے مانگیں گے. رہیں گے صحت کے ساتھ کام ہوتا رہے تو بہت اچھا ہے. موت کی دعا تو نہیں کرتے لیکن مرنا تو برحق. انشاءاللہ سر آپ کو صحت کے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ. اللہ اچھا رکھے آپ سب کو بھی. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.